تمام ہی والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اولاد ہے وہ ایک مثالی شخصیت کے سانچے میں ڈھلے، بہترین شخصیت ہو، اس میں کانفیڈنس ہو، اس میں اعلیٰ اخلاق ہو، اور وہ باصلاحیت شارپ قسم کا بچہ ہو، اس میں ڈیسیژن میکنگ ہو، سو اینڈ سو، مطلب جتنی اچھی خوبیاں کوئی تصور میں لا سکتا ہے والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں ہو۔ مگر یہ کیسے پیدا ہوں؟ اگین اینڈ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے والدین کو پیرنٹنگ کی سکلز سیکھنا پڑیں گی۔ اب کوئی بھی فرد، مطلب بچہ بالآخر اپنے زندگی کے مراحل سے گزر کے ایک شخصیت کے سانچے میں ڈلتا ہے، تو کوئی بھی فرد جو ہوتا ہے اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ، اس کی شخصیت، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، یہ اس کے دماغ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور دماغ کا یہ جو ہارڈ ویئر ہے، یہ جو ہماری اسکل ہے، یہ دماغ ہے، یہ نہیں کنٹرول کرتا۔ اگر یہ کنٹرول کرتا ہو تو مور اور لیس سارے لوگ ایک جیسے ہوں، کیونکہ دماغ کی فارمیشن تو ایک جیسی ہے۔ دماغ کا سافٹ ویئر کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کے اندر جو انسان کے بچپن سے لے کے اس کی یادیں ہیں، اس نے جو کچھ سنا، رسمی طور پہ جو تعلیم حاصل کی، اور بہت بڑا حصہ جو غیر رسمی تعلیم کا اس نے حاصل کیا، خواہ وہ میڈیا سے تھا، اپنے گھر کے ماحول کا تھا، محلے سے ہے، والدین کے رویوں سے، بہن بھائیوں، کزن، رشتہ داروں، جن سے ان کا انٹریکشن رہا، اسکول فیلوز، تو وہ سارے مل کے اس کے برین کی یعنی ایک اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر بن رہا ہوتا ہے۔ جس طرح بالکل یہ ایک کنٹینر ہے، یہ گلاس ہے تو بالکل خالی ہے، تو اسی طرح دماغ پیدائش کے وقت خالی ہوتا ہے۔ اب جو بھی چیز انسان کے ایک بچے کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں، جو آوازیں آ رہی ہیں، جو ایکشنز ہو رہے ہیں، جو عمل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ سارے اس میں محفوظ ہو رہے ہیں، اس کے سافٹ ویئر کا حصہ بن رہے ہیں، اور وہی اس کا دماغ بنتا ہے جو اس کی شخصیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تو والدین کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی شخصیت بہت اچھی ہو، تو اس کی اچھی شخصیت بنانے کا بہت بڑا حصہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہم اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ والدین ہیں جو بچے کو یعنی فطرت صحیحہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ایک روایت میں جو آیا ہے۔ تو والدین کس طریقے سے ہٹاتے ہیں؟ یعنی جان بوجھ کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے میں کوئی خامی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کمزوری ہو، لیکن نہ سیکھنے کی وجہ سے ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں، ان کے آپس کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں، اگر وہ تلخ ہوں گے تو بچے کی شخصیت اس کے دماغ کے اوپر اثر انداز ہوں گے، اس کی یادوں میں وہ محفوظ ہو جائیں گے، اور آگے جا کر جو اس کے اعمال ہوں گے، جو اس کے ایکشنز ہوں گے، ان میں وہ ریفلیکٹ ہوں گے۔ وہ جو گفتگو کریں گے، اگر کوئی، وہ تو بچے کو تو کہیں گے بہت اچھے ہو جاؤ بیٹے، بڑا سچ بولو، تلخ نہیں ہونا چاہیے، تم میں یہ خوبی ہو، وہ خوبی ہو، لیکن بچے کے سامنے جو کچھ کریں گے اس کا اثر اس کے دماغ پہ زیادہ ہوگا۔ اور انسان کا ماضی، یعنی اس کے دماغ میں ماضی کیا ہوتا ہے؟ وہی جو باتیں اس کے دماغ میں سٹور ہو جاتی، اس کے دماغ کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بچہ جو 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، اور اس کا ایک جو بھی بیہیویئر ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ان 20، 15 یا 25 سالوں میں کس طرح کے ماحول کا سامنا ہوا، کس طرح کے رویے اس کے ارد گرد اپنائے گئے، کس طریقے سے اس کے ساتھ رویے اپنائے گئے، اس کا جو مطلب کس طرح کے لوگوں سے اس کا انٹریکشن رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی شخصیت بہت عمدہ، اس میں یہ خوبیاں ہوں، تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ یہ خوبیاں کس طرح کے رویوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ہم بچے کے ارد گرد کیسا ماحول پرووائڈ کریں کہ اس کے برین کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک خاص سانچے میں ڈلے، اور بالآخر پھر اس سے اس کی شخصیت بنے، اور اس سے اس کی شخصیت کا اظہار ہو۔ تو اس لیے ہمیں پیرنٹنگ کو ایک تو سیکھ کے کرنا ہے، اور آج کا جو خصوصی موضوع تھا کہ بچے کا سافٹ ویئر ہم ہمہ وقت بنا رہے ہوتے ہیں، ہم خود بھی بنا رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی بھی بنا رہی ہوتی ہے، ارد گرد کے لوگ بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس پر ہماری توجہ مرکوز رہے اور ہم کانشیسلی اس کا ایک اچھا یعنی اس کا سافٹ ویئر تشکیل دیں، تو وہ بعد میں ایک خوبصورت شخصیت میں ڈل سکتے ہیں۔